قبول فرمائے. ایسے کہا تو مجھے 10:30 بجے کا کیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں جو ٹینشن دیں آ کے کہ یہ کرو پڑھاؤ. ہم جا رہے ہیں، ہمارا وعدہ تھا، آ گئے ہیں، چہرہ دیکھ لیا اور سب جا رہے ہیں. چونکہ جب مجھے یہ میرا بھائی اندر آیا ملنے کے لیے، اس نے گفتگو میں اتنی محبت، اتنا پیار کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے جس طرح یہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اس سے سننے کے یہ طالب تھے اور یہ محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور جہاں محبت ہو وہاں پہ محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کا مزہ ہی الگ آتا ہے. شرط یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے. اگر دل ہی خالی ہے، اللہ نہ کرے، اگر دل ہی خالی ہے تو پھر 1 منٹ بھی بیٹھنا بہت مشکل ہے. اور یہاں دیوانوں کو دیکھیں کہ اس سخت سردی کے باوجود بھی نیچے بیٹھ کے حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو حدیث مبارکہ کا ایک خوبصورت گلدستہ بکے ہوتا ہے نا، بکے گلاب جس میں لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھول کا ایک بکے پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ اتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے، اتنا بڑا فرمان مصطفیٰ ہے کہ آپ نے اگر پہلے نہیں سنا ہوگا تو سنیں گے تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. لوگ اکثر کہتے ہیں، نیچے سے بیٹھ کے اوپر دیکھتے ہیں، ہے یار احمد رضا قادری صاحب نعت خانہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جڑا انہیں نال بیٹھے ہے تے کل میرے نال مسیدی نماز پڑھ رہا سی، اینو بھی اتنے بات چھڑیا میں تھلے اے اتنے نال دا مکان ہے ادا. یہ باتیں آتی ہیں ذہن میں کہ میں نیچے فلانا اوپر بیٹھا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہے ہیں آپ لوگ نیچے بیٹھ کے. اور جو کھڑے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر جگہ ملتی بیٹھ جاؤ، کیونکہ بیٹھنا سنت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سن لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا جب لوگ میری سنت کو ترک کر چکے ہوں. جب لوگ میری سنت کو، بولو نا یار، جب لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں گے، ترک کر چکے ہوں گے، اس وقت میرے امتی نے کسی ایک سنت کو زندہ کیا. کتنی سنتوں کو؟ یار ایک سنت. آج فیشن بن گیا کھڑے ہو کے پانی پینا، آج فیشن بن گیا کھڑے ہو کے کھانا کھانا. بیٹھ کے پانی پی لو، بیٹھ کے کھانا کھا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو. میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ کسی امتی نے ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہیدوں کا. تو آپ سوچیں کہ جو لوگ نیچے بیٹھ کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو سنت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر رہے ہیں، اور آپ نیچے بیٹھ کے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے علماء حق نے گفتگو کی ہے، مجھے تو بڑا لطف آ رہا تھا، کیونکہ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے عقائد کی بات کر رہے تھے. تو ہم تو ہیں ہی رضا والے، ہم تو ہیں ہی اعلیٰ حضرت والے الحمدللہ. کوئی بندہ پوچھے نا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، تو میرا آپ کو بتانا یا کسی عالم دین کا اعلیٰ حضرت کا تعارف کروانا یہ تو بات کی بات ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جمعے کا دن ہو، جمعے کی نماز پڑھ کے جس کے ذہن میں خیال ہے نا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی والے ہیں کون، تو وہ جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس آئے اور گھر آتے ہی گھر کی ساری کھڑکیاں کھول دے. گھر کی ساری کھڑکیاں، ٹی وی لاؤنج کی کھڑکی کھول دے، کمروں کی کھڑکیاں کھول دے، کچن کی کھڑکی کھول دے، اور پھر انتظار کرے جب علاقے کی مسجدوں سے آوازیں آنا شروع ہونا، مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں یا نبی سلام یا رسول سلام. پھر وہ جان جائے گا کہ سنیوں کا حقیقتاً امام کون ہے، سنیوں کا تاجدار کون ہے، سنیوں کا شہنشاہ کون ہے. پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کہتے کس کو ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معذرت کے ساتھ ہمارا اسٹیجز کا رنگ بہت بگڑ چکا ہے اور اس میں ہم تو غلط ہیں، پڑھنے والا تو غلطی کرتا ہے لیکن سب سے بڑی غلطی سننے والوں کی ہوئی ہے. اگر آپ جس طرح پہلے تقریر ہو رہی تھی اور تقریر میں حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈف اور یہ ذکر اور ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ نعت خان کو روکیں گے کہ یہ بے ادبی کا معاملہ چھوڑو، یہ اچھلنا کودنا چھوڑو، ہمیں ادب کے ساتھ ہمارے آقا کا نام لے کر دکھاؤ، ہمیں حضور کا ذکر پیار اور ادب سے کر کے دکھاؤ. اگر آپ نہیں تقاضا کریں گے، آپ بھی خاموش ہو کے اس کو سنتے رہیں گے، جو ہو رہا ہے جیسا چل رہا ہے چلتا رہے، تو پھر کل جہاں اس نعت خان کی، اس پڑھنے والے کی پکڑ ہوگی، خدا کی قسم اللہ آپ کو بھی اس کا سوال کرے گا، آپ کو بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ کانوں کی لذت صرف قبر تک ہے، مرے یہ لذت ختم. دنیا والے کچھ نہیں دیں گے، آپ کچھ نہیں دیں گے. جو کچھ دینا ہے اللہ نے دینا ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینا ہے، اللہ کی عطا سے دینا ہے. اس لیے آقا کی محفلوں کا جو حقیقتاً رنگ ہے اس کو قائم و دائم رکھیں، سلامت رکھیں، آداب ذکر مصطفیٰ کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر جب حضور کا ذکر ادب کے ساتھ سنا جائے گا نا تو پیر مہر علی کے قدموں کا صدقہ، پیر مہر علی شاہ صاحب کی آنکھوں کا صدقہ، جب کوئی محفل سے روتا ہوا یہ کہتا جائے گا کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. وہ یہ کہتا ہوا جائے گا تو انشاءاللہ آقا رات کو خواب میں دیدار کے لیے تشریف بھی لائیں گے، اپنے رخ انور سے پردہ بھی ہٹائیں گے اور اپنا وہ چہرہ والضحا ہم فقیروں کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. اصل میں جہاں پڑھنے والوں کے اوپر ہم ساری بات چھوڑتے ہیں وہاں سننے والوں کی بھی ڈیوٹی ہے. ہاتھ کھڑا کر کے ذرا وعدہ کریں میرا بھائی، گمسم ہو کے نہیں حضور کی محفلوں میں آنا، اپنی ذمہ داری پوری کرنی. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ جب بھی کوئی حضور کا ثنا خوان آداب کے خلاف آقا کا ذکر شروع کرے گا اس کو کھڑے ہو کے روکو گے. ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو. روکو گے؟ روکو گے؟ بولو انشاءاللہ روکو گے. کوئی بے ادبی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے گا تو اس کو روکو گے اور اس کو کہو گے کہ یار محبوب کی بات سنا تو ادب کے ساتھ سنا، ورنہ جا تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ادب والے بولا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کہ جب میں قرآن پاک حفظ کرنے جاتا تھا نا تو اس وقت سے میں بہت چھوٹی عمر سے اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. جس کو یاد ہے، جس کو پہلا شعر ہی یاد ہے، چلے پہلا شعر جس کو ایک لائن آتی ہے ایمانداری سے حضور کی